ایک لفظ کافی نہیں۔ جو لوگ جہاد کو جنگ اور قتال کے ہم معنی ثابت کرنا چاہتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ اگر کسی آیت یا حدیث میں قتال یا اس کے ہم معنی لفظ مل جائے تو اس کو اپنے حق میں کافی دلیل سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ کسی کلام میں قتال یا اس کے ہم معنی کسی لفظ کا آ جانا اس بات کا کافی ثبوت نہیں ہے کہ اس سے مراد شمشیری جنگ ہے۔ بعض اوقات کلام میں شدت پیدا کرنے کے لیے بھی قتال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک معاملے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اختلاف کیا۔ حضرت عمر کا انداز شدید ہو گیا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا، تو حاربنی یا ابن خطاب، اے خطاب کے بیٹے، کیا تم مجھ سے جنگ کرو گے؟ حضرت ابو بکر کے اس قول سے مراد نیزہ اور تلوار کی جنگ نہیں تھی، یہاں دراصل حضرت عمر کے انداز کے خلاف شدت اظہار کے لیے حرب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ کلام کا یہ اسلوب ہر زبان میں رائج ہے۔ علمی و فکری جنگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ حدیث کی مختلف کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔ ابو داؤد کے الفاظ یہ ہیں، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا، وہ ان پر غالب رہے گا جو ان سے دشمنی کرے گا، یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ مسیح دجال سے جنگ کرے گا۔ بعض لوگ اس حدیث سے جنگ کا مسئلہ نکالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر زمانے میں مخالفین سے جنگ کا سلسلہ جاری رکھیں۔ ان حضرات کے اس استدلال کی بنیاد یہ ہے کہ اس حدیث میں قتال کا لفظ آیا ہے، مگر یہاں قتال سے مراد ہتھیاروں کا مقابلہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد فکری اور نظریاتی مقابلہ ہے۔ چنانچہ محدثین نے اس روایت میں قتال سے یہی مراد لیا ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام بالکتاب و سنہ کے تحت جو ابواب ہیں ان میں سے ایک باب کے تحت امام بخاری نے مذکورہ مفہوم کی 2 روایتیں نقل کی ہیں۔ اس کا ترجمہ باب انہوں نے ان الفاظ میں قائم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کے بیان میں کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہتے ہوئے جنگ کرتا رہے گا اور وہ اہل علم ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مذکورہ حدیث میں قتال کا لفظ امام بخاری کے نزدیک مجازی معنوں میں ہے، وہ حقیقی معنوں میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذکورہ حدیث میں قتال سے انہوں نے علماء کی جد و جہد کو مراد لیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے دشمنوں پر غالب رہیں گے، ان کی مخالفت کرنے والا ان کو نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ حافظ ابن حجر نے علی بن مدنی کا قول نقل کیا ہے کہ اس سے مراد علماء حدیث ہے۔ اس طرح انہوں نے امام احمد بن حنبل کا قول اس حدیث کی تشریح میں نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد اگر علماء حدیث نہیں تو مجھ کو نہیں معلوم کہ اور کون لوگ اس سے مراد ہیں۔ ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم۔ حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث میں قتال کا لفظ مقابلہ یا مجاہدے کے مفہوم میں ہے۔ ایسے مواقع پر قتال یا جنگ کا لفظ مفہوم میں شدت پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، نہ کہ اپنے ظاہری لغوی معنوں میں۔ ایک اخبار نویس کا انتقال ہوا،
تو اس کے حالات کے تحت لکھا گیا کہ وہ ساری عمر فرقہ واریت سے لڑتے رہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں لڑنے کا لفظ کلمی جدوجہد کے معنی میں ہے، نہ کہ حربی ٹکراؤ کے معنی میں۔ مذکورہ حدیث رسول میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ امت محمدی کبھی علماء سے خالی نہیں ہوگی۔ اس میں ہمیشہ ایسے افراد موجود رہیں گے جو دین کا صحیح علم رکھتے ہوں، اپنی زبان و قلم سے اس کا اعلان کریں، اور جو لوگ دین کے تصور کو بگاڑیں ان سے فکری مقابلہ کر کے ان کا غلط ہونا ثابت کریں۔ یہ صورتحال جاری رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ جہاد و قتال سے مراد اصلاً اور اولاً یہی فکری جدوجہد ہے۔ متشددانہ جنگ تو بہت بعد کو آتی ہے، اور وہ بھی بطور دفاع نہ کہ بطور اقدام۔